ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، اسلامک لائف سٹائل ان ماڈرن لائف۔ کیسے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اسلامک لائف سٹائل کو فالو کر سکتے ہیں، ایسا کرنے سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ اس ٹاپک کے 5 پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں سے 3rd، 4th اور 5th موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے پہلا پوائنٹ، مس انڈرسٹینڈنگ۔ کیونکہ ہم مسلمان ہو کر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بے حد مشکل ہے، اور اگر دین پر عمل کریں گے تو باقی کے کام کیسے کر پائیں گے۔ تو اس بات کا ایک سمپل سا جواب ہے علم۔ کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی ہمیں نالج ہوتی ہے، اس کی ہم نالج لیتے ہیں، تب جا کر اس کام کو کر پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسلمان ہو کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کے لیے ہم نے کوئی نالج نہیں لی ہوتی، ہمیں علم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں سب کچھ مشکل نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کام تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں نماز نکل جاتی ہے تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ اب نماز نکل گئی، اب کیا پڑھیں، اب نماز کل سے ہی پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگوں کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز تو ہم نے آج پڑھی ہی نہیں، تو باقی کی 4 نمازیں کیا پڑھیں، کل سے ہی 5 وقت کی نماز اکٹھا شروع کریں گے۔ یا کوئی آفس میں ہوتا ہے یا دکان میں ہوتا ہے، مسلمان ہو کر بھی نماز کے علاوہ، دین کے علاوہ ہم ہر چیز یاد رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ دین تو بہت مشکل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک بےحد آسان مذہب ہے۔ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے دین کی نالج لینے کی۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کس نماز کا وقت کب تک ہے، یا ایک نماز نکل گئی اب اس کی قضا کیسے کریں، اور ہم جہاں ہیں اس جگہ نماز کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس بارے میں علم سیکھ کر اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے آنیسٹی، ایمانداری۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ ایمانداری کی تلقین کی ہے، اور ایمانداری صرف لین دین کے معاملے میں ایماندار ہونا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اسے نبھا رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایمانداری ہے۔ اور ہم سے کسی نے کوئی بات کی تو ہم اس بات کو کسی دوسرے شخص کو بتاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ایمانداری ہونا چاہیے کہ ہم جو بات دوسروں کو بتا رہے ہیں اس بات کو گھمائے نہ اس میں کچھ اپنی بات ایڈ کریں، جس سے کہ بات کا مطلب ہی بدل جائے اور ہمارے وجہ سے کنہیں 2 لوگوں کے بیچ کوئی غلط فہمی بڑھ جائے۔ کسی کی بات کو کسی دوسرے تک صحیح طریقے سے پہنچانا بھی ایمانداری ہے۔ اور ایمانداری یہ بھی ہے کہ ہم سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال پوچھا گیا تو جواب اگر ہمیں صحیح پتا ہے تو ہی اس کا جواب دے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کا جواب نہ دے پائے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے یا ہمیں بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ سچ بولنا ایمانداری ہے۔ ہمارے دین اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی ہدایت دی ہے، تو ہمیں بھی اپنے ہر کام میں سچ اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ 3rd پوائنٹ ہے جسٹس، انصاف۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ بہکتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ان ایکویلٹی، یعنی کہ اپنے کو اپنا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے کم۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب شیطان ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈال کر بے انصافی کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی معاملے میں وٹنس ہیں، گواہ ہیں، تو آپ کی وجہ سے کسی بے قصور کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ ہم اپنے کے ناطے اپنے لوگوں کے بچاؤ میں جھوٹ بول جاتے ہیں، اور دوسرا شخص جو کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہماری وجہ سے گنہگار ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سبھی کو حساب دینا ہے، وہاں ہم بھی قصوروار ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے آپ کو کسی عہدے پر رکھا ہے اور لوگ آپ کے پاس فیصلے کرانے آتے ہیں، تو آپ کو ہر انسان کو برابر مان کر انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو قریبی ہوتا ہے فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر ہم اپنے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی ہمیں اچھا پسند کرنا چاہیے۔ اللہ انصاف کے معاملے میں ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ 4th پوائنٹ ہے سوشل سروس، سماج سیوا یا قوم کی خدمت۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام یہ بالکل نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، بلکہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی باتیں بتائی ہیں۔ لیکن سوشل سروس دوسرے کی مدد کرنے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اور لوگ ہمارے رویے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوشل سروس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کسی کو کمتر نہ جانے، کسی کو گرا ہوا نہ سمجھے، بلکہ مدد کرتے وقت ہمارا رویہ سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی مدد، سوشل سروس صرف سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔
اگر دکھاوے کی نیت ہمارے اندر ہوگی تو ہمارے اچھے کاموں کا ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا ہمیں دکھاوے کے گناہ کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے ویوہار، اچھے اخلاق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمارا سماج پر تو اچھا امپیکٹ پڑے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ایجوکیشن، تعلیم، شکشا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کی پہلی آیت وحی کی شکل میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ آیت کیا تھی اور اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ آیت تھی اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کی شروعات ہی ایجوکیشن، تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن افسوس ہم لوگ ہی آج علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ جہاں ہم اپنی زندگی میں ہر ضروری کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، تو ایک ضروری چیز جسے علم کہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے بھی وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سماج اور دین دونوں کا علم ضروری ہے۔ آپ کے کام کا کوئی بھی پیشہ ہو، وقت نکال کر نمازوں کا علم سیکھیں، اسلامک نالج کو گین کریں۔ گھر میں بچے ہیں تو ان کے اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن پر بھی فوکس کریں۔ کہتے ہیں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک ڈاکٹر بھی عالم بن سکتا ہے اور ایک عالم بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں خود علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کی مدد کر کے اسے اچھی ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، تو ثواب کی نیت سے، دین کی فکر سے کسی کو شکشت بنانا، کسی کو اچھی تعلیم دلانا بھی ثواب ہے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں ایجوکیشن کے معاملے میں خود بھی جاگروک ہوں اور دوسروں کو بھی جاگروک کریں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے درجات میں بلند کرے گا جو تم میں ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا، ایجوکیٹڈ پرسن کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور وہ علم جس سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو۔ تو ان 5 پوائنٹس پر عمل کر کے ہم اپنی روز کی زندگی میں اسلامک لائف سٹائل کو فالو کر کے خود کی اور دوسرے کی زندگی میں ایسے چینجز لا سکتے ہیں جس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوگا، اور اپنے دین پر قائم رہ کر ہم ماڈرن چیلنجز کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔